بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سے تمام ناظرین کا یام شیعہ اسلامک ٹی وی چینل میں خیر مقدم کرتا ہوں، اور بارہا میرا آپ تمام ناظرین سے معروضہ رہتا ہے کہ جب کبھی بھی ہم آپ کے روبرو ہوتے ہیں تو ایک دو درخواست ضرور ہوتی ہے کہ ایک یہ درخواست ہے آپ سے کہ یام شیعہ اسلامک ٹی وی چینل کے بانی ہاشم علی مرزا، ڈائریکٹر سعادت علی خان اور خادم اور وہ حضرات جو اشتہارات سے ذریعے سے ہم سے جڑے ہیں، بالخصوص ہمارے ساتھ جو علماء ذاکرین ہیں، ان تمام کے لیے آپ تمام سے بارہا معروضہ ہے دستبستہ کہ ہم تمام کو آپ کی دعا میں شامل رکھیں اور پروردگار عالم محمد وال محمد کے صدقے میں ہم سے اس خدمت کو قبول فرما اور مزید توفیقات میں اضافہ فرما۔ اور ناظرین، اور اس چینل کے بانی ہاشم علی مرزا جو گزشتہ ماہ میں 13 دسمبر کو قرأت قرآن کے سلسلے میں مقابلہ رکھا گیا تھا، کوئز رکھا گیا تھا، ایک لڑکیوں کا تھا 13 کو اور 31 کو مرد بچوں کے لیے تھا، تو الحمدللہ وہ بڑا ہی آپ لوگوں کی دعاؤں کی طفیل سے طرف سے محمد والا محمد کے صدقے میں کامیابی پامرانی اس پروگرام عمل میں آیا۔ اور اسی طرح کا اور ایک جو پروگرام رکھا گیا ہے 24 جنوری کے دن میں ٹھیک 11 بجے بمقام دیوڑی نواب عنایت جنگ مرحوم منڈی میر عالم میں، اور اس پروگرام کا طریقہ کار تھوڑا سا تبدیل کیا گیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ 100 سوال 100 جواب کے سلسلے میں ہے، اور یہ تمام جو علماء ہم سے رابطے میں ہیں اور یہ حضرات جو پروگرام نشر کر رہے ہیں، وہ تمام علماء ذاکرین یہ سوالات کو مرتب کیے ہیں، اور 100 سوال اور 100 جواب ہے۔ اس کی ایک کتاب کی شکل دی گئی ہے، بکلیٹ ہے۔ اس کو جو بھی حضرات اس امتحان میں شریک ہونا چاہتے ہیں ان کے لیے طریقہ کار یہ ہوگا کہ یام شیعہ اسلامک ٹی وی چینل کے بانی ہاشم علی مرزا سے ربط پیدا کر کے وہ بک لے لیں، کتاب لے لیں، اس میں 100 سوال 100 جواب درج ہیں، اور اس کا وقت جو 11 بجے میں نے بتایا کہ 24 جنوری کے دن میں ٹھیک 11 بجے دیوڑی نواب عنایت جنگ منڈی میر عالم میں مقرر ہے۔ اور جب آپ آئیں گے امتحانات میں حصہ لینے کے لیے تو آپ ایک آدھار کارڈ کی زیروکس لائیں۔ وہ اس لیے ضروری ہے کہ آپ کا نام اور فون نمبر درج کر لیا جائے گا، رجسٹر کر لیا جائے گا، اور اسی جو زیروکس رہے گی اسی پہ ہم اپنا اسٹیمپ لگانے کے بعد وہ ہال ٹکٹ کی شکل لے لے گا، اور جب کبھی آپ اس ایگزام میں آئیں گے تو وہ ہال ٹکٹ بتا کر آپ ایگزام میں داخل ہوں گے، اور اس کے نتائج 25 جنوری کو ڈکلیئر کیے جائیں گے بذریعہ چینل اور ہمارے یام شیعہ اسلامک ٹی وی چینل کے بانی ہاشم علی مرزا کے فون سے تمام میسیجز چلے جائیں گے۔ اور جو حضرات کامیاب ہوں گے تو اول درجے میں جو کامیابی جن کے حصے میں آئے گی محمد وال محمد کے صدقے میں، شہزادی ثانی زہرا صلوات اللہ علیہ السلام کے صدقے میں، یہ بڑا اعزاز ہوا ہے۔ جو بھی اول درجے میں کامیاب ہوگا ان کے لیے یہ ہے کہ سمینہ فاطمہ مرحوم کے جو شوہر ہے، مرحومہ کے جو شوہر ہے، ان کی جانب سے جو درجے اول میں کامیابی کے لیے کامیاب ہو گئے ان کے لیے چہلو میں زیارت کا شرف حاصل ہوگا الحمدللہ۔ تو ناظرین، بارہا میرا معروضہ ہے، یہ میری درخواست ہے، آپ تمام رد پیدا کریں، اور اس امتحان میں شریک ہونے کے لیے عمر جو ہے وہ 9 برس سے 17 برس تک ہے۔ تو یہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ بارہا ہمارے جو ماحول ہے گھرولی، جو ہماری عورتیں ہیں گھر میں کیسے ہمارا ماحول آراستہ کر رہی ہیں، وہ تمام چیزیں آشکار ہو جائیں گی، کیونکہ حیدرآباد میں بالخصوص عزاداری کیسی ہوتی ہے وہ آپ تمام جانتے ہیں۔ اسی اعتبار سے گھرولی ماحول کیسا ہے یہ بھی آپ تمام لوگوں کو قراءت قرآن کے سلسلے میں سمجھ میں آ گیا، کیونکہ ہم لوگوں نے انہی حضرات کو حصہ لینے کا موقع دیا جو گھر میں قرآن کی تعلیم دی گئی تھی۔ اب دیکھیے، مدرسے میں ربط پیدا کر رہے ہیں، مدرسے کے بچے ہیں، ان کے لیے تو کوئی دشواری نہیں ہے، مگر گھر میں والدین کیسی توجہ کے ساتھ اپنے بچوں کو تربیت دے رہے ہیں، وہ ہمارا مقصد ہے۔ اور یہ امتحان اردو میں لیا جائے گا۔ اردو میں اس لیے رکھا گیا کہ یہ بھی ایک اردو کے لیے ہے کہ بچے اردو سے بہت دور ہیں، رومن میں چل رہا ہے، اگر قرآن بھی پڑھنا چاہتے ہیں وہ بھی رومن میں پڑھ رہے ہیں، تو تھوڑی سی اردو کی طرف دلچسپی ہو جائے گی، اس سلسلے میں اردو میں رکھا گیا ہے۔ تو ناظرین، میرا معروضہ ہے آپ حضرات اپنے بچوں کو اس امتحان میں بھیجیں، بھلے ہی وہ کامیاب ہو نہ ہو، ان کو ماحول پتہ چلے گا اور ان میں دلچسپی پیدا ہوگی۔ اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہر ماہانہ کوئی ایک پروگرام ایسا ہو جس میں بچے شرکت کریں اور ان میں دلچسپی پیدا ہو، اور دینی معاملات کے سلسلے میں تو اسی طرح کے سوالات رکھے ہیں
تو اب میں جس خط سے آپ کے روبرو ہوں، یہ تو میرا اعلان تھا، معروضہ تھا، آپ تمام حضرات کی خدمت میں میرے ساتھ موجود ہیں مولانا محمد عباس صاحب قبلہ، اور قبلہ کا عنوان ہے اسلامی طرز زندگی۔ ہم اس سلسلے میں قبلہ و کعبہ سے میں معروضہ کرتا ہوں کہ آپ اپنی تقریر کا آغاز فرمائیں۔ السلام علیکم ناظرین کرام اور جناب فیاض صاحب اور اس چینل کے دیگر ذمہ دار افراد، بالخصوص جناب ہاشم صاحب کی خدمت میں عرض ادب کے بعد اپنی بات کا آغاز یہاں سے کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی، آپ سب جانتے ہیں یہ ایام فاطمی ہیں۔ اسی مناسبت سے میں نے ایک حدیث کو اس محدود وقت کے لیے اور محدود گفتگو کے لیے انتخاب کیا ہے کہ اللہ کی توفیق سے اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے صدقے میں اپنی بات آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ جناب سیدہ کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اپنے کلمات گوہر بار میں ارشاد فرماتی ہیں، حببا الیہ من دنیاکم ثلاث، تلاوت کلام اللہ، الانفاق فی سبیل اللہ، و زیارت وجہ رسول اللہ۔ سیدہ کونین فرماتی ہیں کہ مجھے تمہاری دنیا سے 3 چیزیں پسند ہیں۔ ایک، کلام پاک کی تلاوت کرنا، راہ خدا میں انفاق کرنا، اور اپنے بابا رسول خدا کے چہرے کی زیارت کرنا۔ عزیزان گرامی، جب بھی اسلامی طرز زندگی کی بات ہوگی تو یہ طرز زندگی، یہ جینے کا طریقہ اور سلیقہ جو ہم نے اسلام سے سیکھا ہے، وہ صرف قرآن اور کلمات سے نہیں سیکھا، بلکہ اس کے عملی نمونے اہل بیت علیہم السلام کی ذوات مقدسہ ہیں۔ اگر یہ ہستیاں نہ ہوتی تو ہم نہ اللہ کی اطاعت کا سلیقہ جانتے، نہ اس کی بندگی کا کوئی طریقہ سیکھ پاتے۔ اگر مولائے متقیان عبادت کر کے نہ دکھاتے تو ہم یہ کہاں سے پتہ لگا پاتے کہ عبادت کسے کہتے ہیں۔ اگر راہ خدا میں امام حسین علیہ السلام اپنی آل و اولاد کو قربان نہ کرتے تو یہ کیسے سمجھ میں آتا کہ اس دنیا کی چمک دھمک میں اس مال و اولاد اور مقام و مرتبے کے علاوہ بھی کوئی ہستی ہے جس کے لیے سب کچھ لٹایا جا سکتا ہے، سب کچھ لٹایا جا سکتا ہے۔ تو در حقیقت یہ ہستیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب ایک بہترین اشارہ ہے، خدا تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ جیسا کہ ہم زیارت جامعہ میں پڑھتے ہیں، انتم باب اللہ منہا یؤتا منہا، کہ آپ اللہ کے وہ دروازے ہیں جس کے ذریعے اللہ تک پہنچا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان ہستیوں کو ہمارے درمیان اسی لیے رکھا کہ یہ اپنے گفتار و رفتار و کردار سے ہم کو اللہ کی بندگی کا سلیقہ سکھائیں۔ تو در حقیقت ہماری طرز زندگی، اسلامی طرز زندگی وہی ہے جو اہل بیت کا عمل ہے، اور ان کی پیروی ہی طرز زندگی ہے، ان کی پیروی ہی اسلامی طرز زندگی ہے، اہل بیت کی پیروی کرنا۔ اور مالکنی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی گفتگو ہے تو عزیزان گرامی کہ مردوں کے لیے تو دنیا میں کافی آئیڈیل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کی صورت اور 11-12 اماموں کی صورت ہمارے درمیان پیش کی، مگر عورتوں کے لیے تنہا آئیڈیل جو سب سے افضل و اکمل ہے وہ سیدہ فاطمہ سیدہ عالمیان حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی ذات ہے۔ آپ کو پروردگار عالم نے
जन्नत की ख़वातीन की सरदार करार दिया है। 4 ख़वातीन मोहतरम हैं और उन चारों में भी जनाब फ़ातिमा ज़हरा अफजल व बरतर है। तो सवाल ये उठता है कि जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को ये मकाम और मर्तबा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्यों अता फरमाया और कैसे अता फरमाया। तो दर हकीकत जनाब ज़हरा की पैरवी से पहले इस बात को समझने की ज़रूरत है कि जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शख्सियत के वो उन्सुर क्या थे, वो बुनियादी बातें क्या थी जिसकी वजह से उनकी ये शख्सियत बनी, जिसकी वजह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपको ये फ़ज़ाइल व कमालात अता फरमाए। जब तक और आज के ज़माने में जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शख्सियत को परखना और उनके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढालना हर मुसलमान औरत की ज़िम्मेदारी है और अव्वलीन फरीज़ा है। मैं बात को वाज़ेह करने के लिए यूँ कहूँ कि आज हमारे सामने 2 आइडियल दुनिया के सामने पेश हैं। एक मशरक़ी औरत का किरदार आइडियल के तौर पर है और एक मगरिबी औरत का किरदार आइडियल के तौर पर पेश है। मशरक़ी औरत यकीनन घर में और घरदारी में लगी हुई है, उसकी घरेलू ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है घर को आबाद करने के लिए, मगर उसकी ज़िंदगी 4 दीवारी में महदूद है। और दूसरी तरफ मगरिबी दुनिया है जो मर्दों के साथ शाना बशाना ज़िंदगी के हर शोबे में खड़ी हुई है और सबके इख्तियार में है उससे राबिता बरकरार करना, उससे काम लेना और वो अपनी सोसाइटी में एक मौसर किरदार अदा कर रही है, मगर दूसरी तरफ उसका घर उजड़ा हुआ है, वो एक नाकाम किरदार है। तो ना मशरक़ी औरत का किरदार हमारे लिए आइडियल बन सकता है, ना मगरिबी किरदार औरत का किरदार हमारे लिए आइडियल बन सकता है। यहाँ पे सवाल जैसा नाज़रीन आप बोलेंगे कि बाहर ना निकले, कमाए नहीं, तो ज़िंदगी की जो महंगाई है उसमें हम कैसे सरवाइव करेंगे, मतलब कैसे हम गुजारा करेंगे, क्योंकि शौहर की एक कमाई महदूद है। अगर मैं भी अगर कुछ करती हूँ तो हिजाब के ज़रिए भी आप कहेंगे ना भाई कि वो सवाल पैदा होता कि ये तमाम उलमा ने कहा कि हिजाबात में रह के आप बाहर जा सकती हैं, तो अब आइडियल बन के हम अगर बाहर गए तो हम 2 मिल के अगर काम करें तो घर ज़रा सा अच्छी तरीके से चल सकेगा और बच्चों को हम तरबियत और अच्छे स्कूल में पढ़ा सकेंगे। ये सवाल आ सकता है। बात इसी को मैं पेश करना चाहता हूँ कि तीसरा किरदार जो इंतहाई दर्जा फितरी है वो दर हकीकत जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का किरदार है, जो घर की ज़िंदगी को भी संभाले हुए हैं और समाजी ज़िंदगी को भी संभाले हुए, 4 दीवारी के अंदर रहकर। तो ये एक अहम बात जिसकी जानिब तवज्जो करने की ज़रूरत है वो ये है कि मगरिबी दुनिया में औरत की आज़ादी के जो नारे लगाए गए हैं वो दर हकीकत औरत की खातिर नहीं, औरत के हुकूक देने की खातिर नहीं है, बल्कि कंपनियों के लिए उन्हें सस्ते मजदूर की ज़रूरत थी। उनके अपने ऐशो इशरत के लिए औरत को घर के बाहर निकाला है, जिसकी वजह से उनका घर बर्बाद हुआ। उनके लिए कोई बेहतरीन आइडियल नहीं है। यहाँ की औरत दबी कुचली है, वहाँ की औरत आज़ाद है, तो ये दबी कुचली औरत ना हमारे लिए आइडियल है, ना ही वो बेक़ैदोबंद आज़ाद औरत की ज़िंदगी हमारे लिए आइडियल है। बल्कि इस्लाम ये कहता है कि घर की 4 दीवारी में रहकर या पर्दे का लिहाज करते हुए, अपनी इफ़्फ़त और इज़्ज़त का लिहाज करते हुए औरत अगर इस्लामी क़वानीन के दायरे में रहकर समाज में कोई मौसर किरदार अदा करती है तो वो काबिल तारीफ़ है और उसे होना चाहिए। इसीलिए ख़ुद पैगम्बर अकरम की ज़ौजात भी दब्बागी का काम किया करती थी। दब्बागी कहते हैं चमड़े को कूटना, चमड़ा सुखाकर उसे बेचा जाता था। तो उस ज़माने में वो काम करती थी। वो समाज छोटा था। आज समाज और उसकी ज़रूरियात बढ़ गई हैं। इस वजह से आज हम मुख्तलिफ़ आइडियल इस ज़माने में पेश कर सकते हैं।
تو عورت گھر کی چار دیواری میں رہ کے تدریس کر سکتی ہے، تیمارداری کر سکتی ہے، ہوم میڈ جتنے بھی کاروبار ہیں ان کاموں میں اپنے آپ کو آگے بڑھا سکتی ہے، ملکیت اپنی ذاتی ملکیت رکھتی ہے کہ خود سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی والد گرامی ملکۃ العرب تھی، تجارت کیا کرتی تھی۔ تو اسلام نے عورت کے اوپر کہیں بھی قید و بند نہیں لگائے، پابندی نہیں لگائی، اس کی ترقی کو نہیں روکا، فقط جس بات کے اوپر زور دیا وہ یہ ہے کہ تمہاری اولین ذمہ داری شوہرداری اور بچوں کی تربیت ہے، اور اس کے بعد اگر تم سماج میں کوئی مؤثر کردار ادا کرنا چاہتی ہو تو اپنی عفت کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کردار کو ادا کر سکتی ہو۔ تو در حقیقت ایک ایسا سماج ہو، ایک ایسی سوسائٹی ہو، ایک ایسا ادارہ ہو جو عورتوں کو آزادانہ طور پر اپنی عفت کی حفاظت کرتے ہوئے دنیا میں ترقی کے لیے ان کے ترقی کی راہ ہموار کرے۔ یہ آج کی موجودہ دنیا میں، آج کی سیکولر دنیا میں یہ مواقع اسلامی مملکتوں کے علاوہ کہیں اور فراہم نہیں ہے، جس کی وجہ سے ایک نابرابری کی کیفیت اور گھر ٹوٹنے کا عالم ہو رہا ہے۔ یہاں پہ معذرت کے ساتھ تو آپ دیکھنے میں سننے میں بھی آیا ہوں گا آپ کے ساتھ، تو آپ تو خود عالم دین ہیں، آپ کے پاس ایسے واقعات آتے رہتے ہیں۔ ہم جب بچوں کو تربیت، لڑکی ہو یا لڑکی کو تربیت خاص طور پہ دی جاتی ہے کہ تم اچھا پڑھو، کیونکہ کل کے دن تمہیں ضرورت پڑی تو تم اپنے پیروں پہ کھڑی رہ سکو۔ یہ آپ سننے میں بھی آیا ہوں گا، بہت زیادہ یہ زبان پہ ہے کہ لڑکی کو پڑھاؤ، بے شک صحیح ہے، مگر پڑھانے کے ساتھ ساتھ یہ جو گوشہ آپ اس کے ذہن میں پیوست کر رہے ہیں، اس سے مراد کیا ہے؟ جی، یہ اس سے مراد کیا ہو رہی ہے؟ یہ کہیں نہ کہیں جا کے یہ کبھی نہ کبھی اس کو یہ کہیے کہ آپ تم پڑھو لکھو، اس کے ساتھ ساتھ تم گھر میں رہنا ہے تو اپنے والدین کی اطاعت تو کرو گی، باپ کی اطاعت کرو گی، بھائی کے ساتھ اچھے رہو گی۔ جب اس گھر سے تم باہر جاؤ گی تو وہاں کے بڑوں کا اور تم شوہر کی اطاعت میں رہو گی۔ اس کے علاوہ یہ جو بات کرتے ہیں، تم جب کبھی بھی پڑھو گی، اچھا پڑھ لو گی تو کل تم اپنے پیروں پہ کھڑی ہوگی، تم کسی کی محتاج نہ ہوگی۔ جی، یہ جملہ غلط ہے تھوڑا سا۔ در حالی کہ گھر کے اندر کی ذمہ داری خواتین کی ہے اور گھر کے باہر کی ذمہ داری مرد کی ہے۔ اس تعادل کو جب تک برقرار نہیں رکھا جائے گا اس وقت تک گھر ٹوٹتے رہیں گے، نظام درہم و برہم ہو جائے گا، نظام درہم و برہم ہوگا۔ جہاں پر عورت اپنے آپ کو خود مختار محسوس کرنے لگے گی، وہ خود سری پر اتر آئے گی، شوہر کی مخالفت کرے گی، بات بات پر اکھڑ جائے گی، اور اس کے اندر صبر و تحمل کا مادہ نہیں پنپ پائے گا۔ اس کی وجہ سے مسلسل گھر ٹوٹ رہے ہیں۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ عورتوں کی تعلیم کی جہاں تک بات ہے کہ آخر اس تعلیمی شعبے میں عورت کو کون سی تعلیم دی جائے؟ آپ ایک ایسی تعلیم دیجئے کہ جس میں وہ گھر کی چار دیواری میں رہ کر یا پھر عفت کے ساتھ ایک ایسی سوسائٹی میں رہ کر وہ سماج میں مؤثر کردار ادا کر سکے۔ آپ اس کو ایسی تعلیم اگر دیں گے کہ جس کے اندر اس کا گھر ٹوٹ رہا ہو اور جس میں وہ گھر میں رہ کر کام نہ کرتی ہو بلکہ اس کو زیادہ وقت اسپاٹ پر دینا پڑتا ہو، تو نتیجتاً وہ گھر کو نہیں سنبھال پائے گی۔ اور یہ تعلیمی نابرابری اور اس طریقے کے اقدامات کہ بچی کی شوہرداری کی اور گھرداری کی تربیت جو نہیں ہو رہی ہے، سب سے اہم ہے، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے گھر برباد ہو رہا ہے۔ اصل میں میاں بیوی کی شادی کیوں ہوتی ہے؟ عورت کی شادی کسی مرد سے کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ گھر آباد ہو اور دونوں سماج میں، سوسائٹی میں ایک مؤثر کردار ادا کریں، سماج کو تربیت یافتہ اولاد دیں۔ اب اگر ایسا نظام باقی نہیں رہا تو پھر اس صورت میں گھر ٹوٹنے لگیں گے۔ میں یہی جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی بعض گوشے عجب ہے کہ میں اس مختصر وقت میں یا یہاں پر پیش کر پاؤں گا نہیں کر پاؤں گا۔ مثال کے طور پر جہاں پر جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ انہوں نے ہر دور میں اپنے ذمہ داریوں کو پہچانا۔ 5 سال کی عمر میں والدہ کا سایہ سر سے چلا گیا۔ اس وقت سرور کائنات یکو تنہا ہے، مشرکین مکہ آپ کی جان کے دشمن ہیں، آپ کو پتھروں سے مارتے ہیں، آپ کو مجنون کہہ کر پکارتے ہیں، آپ کے بدن پر اوجھڑی ڈالتے ہیں،
اور 3 سال تک آپ کو شیب ابی طالب کی سختیاں تک برداشت کرنی پڑی. اس دور میں کہ جب جناب خدیجہ کا انتقال ہو گیا تو اس وقت جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے کیا کردار نبھایا. بیٹی کے کردار کو جس طریقے سے انہوں نے نبھایا، اپنے ایک وقت میں وہ اپنے والد کی بیٹی بھی تھی اور اپنے والد کی ماں بھی تھی اور گھر کی ذمہ دار عورت بھی تھی. اب عرب کے ماحول میں اس زمانے میں عورتیں بچیاں جلدی بڑی ہو جاتی تھی، جلدی گھر کی ذمہ داریوں کو لے لیتی تھی، مگر اس کے باوجود بھی یہ عالم تھا کہ جب کبھی بھی سرور کائنات گھر میں آتے تھے تو جناب زہرا یہ دیکھتی تھی کہ رسول خدا خون میں نہائے ہوئے ہیں، آپ کے سر سے خون رس رہا ہے، تو آپ اپنے ننھے ہاتھوں سے آپ کے خون کو صاف کرتی تھیں، آپ کی تیمارداری کرتی تھی، آپ کا خیال رکھتی تھی، بالکل ایسے خیال رکھتی تھیں جیسے ایک ماں اپنے بچے کا خیال رکھتی. اسی لیے رسول خدا جناب فاطمہ زہرا کی اس خدمت کو دیکھ کر کہتی تھی کہ انتی ام ابیہا، تم تو باپ کی بھی ماں ہو، باپ کی بھی ماں ہو. تو ذمہ داریوں کو قبول کرنا، بات یہ ہے کہ آپ کس وقت میں ہیں، کیا حالات سے گزر رہی ہیں، آپ کے اطراف کا ماحول کیا ہے، اس وقت آپ کی ذمہ داری کیا ہے. اگر شوہر کما رہا ہے اور اس کی کمائی کافی ہے آپ کے گھر کے لیے تو آپ پوری توجہ اپنے گھر پہ دیجیے، اپنے بچوں. اور اگر ایسے حالات ہیں کہ نہیں شوہر تنگ دست ہے، اس کی مدد کرنے کی ضرورت ہے اور آپ عفت کا لحاظ رکھتے ہوئے شوہر کا ساتھ دے سکتی ہیں تو اس وقت اپنی ذمہ داری کو سمجھیے. تو ذمہ داریوں کو سمجھنے کا نام انسانیت ہے، ذمہ داریوں کے سمجھنے کا نام انسانی زندگی ہے. مسئول بننا، ذمہ دار بننا. اب آپ زوجہ بن گئی ہیں تو آپ کی ذمہ داری الگ ہے، آپ ماں بن گئی ہیں تو آپ کی ذمہ داری الگ ہے. ہر دور میں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہے. یا پھر اگر آپ ایک ایسے شخص کی زوجہ ہیں جو ایک بڑے مقام اور مرتبے پر ہے تو اس وقت آپ کی ذمہ داری اور زیادہ سنگین ہے، اور زیادہ سنگین ہے. مثلا ایک طرف جناب فاطمہ زہرا امیر المومنین کی زوجہ اور سید الانبیاء کی بیٹی، کتنی بڑی دو ذمہ داریاں. تو اس وقت بیوی کو کس قسم کی زندگی گزارنی چاہیے تھی. تو جناب سلمان نے ایک بار یہ دیکھا کہ ایک دن جناب فاطمہ زہرا پیوند لگی ہوئی چادر اوڑھ کر جا رہی ہیں تو انہوں نے دیکھ کر یہ کہا کہ میں نے ایران اور روم کے بادشاہوں کی بیٹیوں کو دیکھا کہ وہ سونے کی کرسیوں پر بیٹھتی ہیں اور حریر و زربفت کے لباس پہنتی ہیں، قیمتی لباس پہنتی ہے، مگر میں یہاں دیکھ رہا ہوں کہ سید الانبیاء کی بیٹی پھٹے پرانے لباس میں ہے، پیوند لگے ہوئے کپڑے پہن رہی ہیں. تو اس وقت جناب سید کونین نے یہ خطاب کر کے کہا کہ یا سلمان ان اللہ ذکر لنا ثیاب والکراسی لیوم الاخر. اے سلمان، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے کسی اور دن کے لیے، آخرت میں ہمارے لیے بہترین لباس اور بہترین کرسیاں مہیا کر رکھی ہیں. تو گویا آپ نے یہ خبر دی، آپ نے یہ تعلیم دی کہ دنیا کی زندگی سادہ زیستی کے ساتھ ہونا چاہیے، سادگی کے ساتھ ہونی چاہیے. اور بالخصوص اگر آپ ایسی بڑی ہستیوں کی نمائندہ ہیں تو سماج میں آپ کو اس سے زیادہ سادہ زندگی. اب اگر یہاں پر آپ اس کے مقابل دیکھیے، اگر کسی لیڈر کی بیٹی ہے یا کسی اسکول کے پرنسپل کی بیٹی ہے یا کسی عالم دین کی بیٹی ہے یا کسی بڑے مقام و مرتبے پر فائز شخص کی زوجہ ہیں تو ان کی زندگی اور جینے کے رہن سہن کس قسم کے ہوتے ہیں، کتنی قیمتی لباس پہننا چاہتے ہیں، کس طریقے سے اپنی شخصیت کو، جبکہ یہ ان کے اپنا مقام نہیں ہے بلکہ ان کے شوہر کا مقام ہے، اس کے اوپر یہ جتاتی ہیں کہ میں کون ہوں، جانتے ہو میں کس کی زوجہ ہوں، جانتے ہو میں کس کی بیٹی ہوں. درحال یہ کہ اس اعتبار سے وہ لوگ جو کلچرل کام کر رہے ہیں اور سماج میں جس کا ایک اثر و رسوخ ہے، ان کو جناب زہرا کی زندگی سے یہ سیکھنا ہوگا کہ اگر آپ کا خاندان کسی بڑے مقام پر فائز ہے تو آپ کی گردن پر زیادہ ذمہ داریاں ہیں اور آپ کو سماج پر اور زیادہ سادہ زندگی گزارنے کی ضرورت ہے.
جناب زہرا کی زندگی کا ایک بنیادی اصول سادہ زیستی تھا. مگر اس زمانے میں جیسے سرور کائنات کی ظاہری حیات طیبات یا شہزادی کو نہیں، وہاں پہ غربت زیادہ تھی، تو لوگ یہ نہ سوچیں کہ ہمارے تک آنے کے لیے پشو پیش نہ کریں، تو وہ لوگ قریب جو ہوتے تھے، اب جیسے اچھا لباس پہن کے رہتے ہیں تو قریب آنے بھی کتراتے تھے، جیسا مولا کائنات کا بھی سادہ لباس تھا، سرور کائنات کا بھی تھا، شہزادی بھی ایسی رہتی تھی. رہنے کا مقصد کیا تھا؟ سماج میں آپ کو درس یہ دے رہے ہیں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اتنے شان و شوکت والے ہیں، ہم ان سے نہیں مل سکتے. جی اصل میں غریبوں میں حسرت پیدا نہ ہو. ہاں یہی بڑی ہستیوں کو دیکھ کر کہ ان کے دل میں حسرت پیدا نہ ہو، اسی لیے وہ اپنے دور کے، میں نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ یہ فقر و تنگدستی کے شکار تھے، نہیں، چاہتے تو روز جنت کا لباس. جی مگر انہوں نے دیکھا کہ اس وقت ہمارے سماج میں غربت ہے، لوگ تنگدستی میں جی رہے ہیں، تو ہم کو ایک ایسی معتدل زندگی گزارنی چاہیے کہ جس میں وہ ہم کو اپنا آئیڈیل بنا سکے. یہی گوچے کی طرف میں اشارہ کرنا کہ ہم کو وہ ہمارا اپنا آئیڈیل بنا سکے، چونکہ آدمی سماج کے ذمہ دار افراد کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے، حاکم کو آئیڈیل بناتا ہے، عالم کو آئیڈیل بناتا ہے، ٹھیک ہے، کسی بڑی شخصیت کو آئیڈیل بناتا ہے. تو یہاں پر ایک ذمہ داری ہے کہ ہم سادہ زیستی. دوسرا ایک اصول جو جناب زہرا کی زندگی میں ہم کو نمایاں طور پر ملتا ہے، آپ کی زندگی میں قناعت. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو نوازتا ہے اور نوازے، مگر جب دولت دی جاتی ہے تو اس کا لوگ غلط استعمال کرتے ہیں، اور دولت کم ہوتی ہے تو اس کا بھی غلط استعمال کرتے ہیں. دولت کو ضائع کرنا، بلا وجہ خرچ کرنا، اور ضرورت سے زیادہ طلب کرنا، یا ضرورت سے زیادہ پیسہ ہے تو اس کی اندھا دھند اس کا غلط استعمال کرنا، یہ قناعت اگر نہ ہو تو انسان مشکلات میں گرفتار ہو جاتا ہے. آج بہت سارے لوگ نوکریوں میں ان کی تنخواہیں کم ہو گئی، زندگی سختی سے گزر رہی ہے، شوہر بڑی محنت سے کچھ پیسہ گھر لے کر آتا ہے، مگر گھر کی ضروریات اتنی بڑھ گئی ہیں کہ آمدنی 58 ہے تو خرچہ روپیہ ہے. اس صورت میں سارا برڈن ایک شوہر کے اوپر آ رہا ہے، ساری ذمہ داری. چونکہ لوگ اپنا لائف اسٹائل چینج نہیں کرنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ مہنگی زندگی گزاریں، زیادہ سے زیادہ ہوٹلنگ کریں، قیمتی سے قیمتی لباس پہنیں، وقت بے وقت دعوتیں کریں، جبکہ آپ کے خرچے، آپ کی آمدنی ان خرچوں کے لیے متحمل نہیں ہے. تو آپ اس کے لیے قرضہ کر رہے ہیں، آپ اس کے لیے ادھار کا سامان لے رہے ہیں. ادھار کی زندگی ہے، سب کچھ کریڈٹ کارڈ کے بہانے خرید کے لایا جاتا ہے، اور ای ایم آئی بھر بھر کر ہم اپنے کو پریشان کرتے ہیں. درحالی کہ جتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے اس کے اندر ہم خوش رہنا سیکھیں. یہاں پہ بھی ایک طرز زندگی میں یہ بھی ایک حرکت، کیونکہ شوہر کی استطاعت دیکھ کے زوجہ کا کام ہے کہ اس حالات کے پیش نظر فرمائش کریں. اب یہاں یہ ہوتا ہے کہ بھائی مجھے یہ چاہیے، جی اسی کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے یہ چاہیے، اور شوہر اپنے آپ کو مجبور سمجھتا ہے ان تقاضوں کے سامنے. ایک مرتبہ یہ ہوا کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے امیر المومنین سے یہ فرمایا کہ گھر میں غذا نہیں ہے. تو آپ نے کہا کہ زہرا تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ میں تمہیں لا کر دیتا، مجھے خبر کرتی کسی قسم کی اگر کوئی کمی بیشی ہو رہی ہے. تو جناب زہرا نے کہا کہ یا ابا الحسن، اے ابا الحسن، انی لا استحیی من الہی، کہ میں اپنے پروردگار سے شرم محسوس کرتی ہوں، شرم کھاتی ہوں کہ انی اکلف نفسک ما لا تقدیر علیہ، میں آپ کو کسی ایسی زحمت میں ڈالوں جو آپ کی طاقت سے باہر. جناب زہرا سلام اللہ علیہ زندگی کی عام ضروریات کی چیزوں کو بھی جناب مولائے متقیان کے سامنے کہنے سے شرم محسوس کرتی تھی، اور جو کچھ بھی ان کو شوہر کے ذریعے مل جاتا تھا، جو برکت ان کے گھر میں، جو کچھ بھی ان کے گھر میں غذا تھی، لباس تھا، اسی میں وہ خوش رہا کرتی تھی. ایک اور اصول جو جناب زہرا کی زندگی میں جو نمایاں ملتا ہے وہ یہ ہے شوہر کی اطاعت.
یہ یہاں پر شوہر سے تقاضے تو ہے، مگر کئی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ شوہر کی اطاعت نہیں ہوتی ہے۔ جب اس کو آپ شخصیت نہیں دیں گے، اس کو اپنے گھر کا بڑا نہیں مانیں گے، جب بیوی ہی اپنے شوہر کو عزت نہیں دے گی، بعض لوگ گھر کے باہر بڑے عزت یافتہ ہوتے ہیں، ان کے علم کی وجہ سے، ان کے مقام کی وجہ سے، ان کے سن کی وجہ سے، ان کے اسٹیٹس کی وجہ سے ان کو لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، مگر وہی شخص اپنے ہی گھر میں اپنی اولاد اور اپنے بیوی سے وہ عزت حاصل نہیں کر پاتا ہے۔ میں یقیناً ہماری جان قربان جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے ذات پر کہ جب سرور کائنات نے آ کر گھر میں تشریف لائے تو جناب خدیجہ نے پوچھا کہ اے محمد، میں آج آپ کے چہرے پر عجب نور دیکھ رہی ہوں۔ تو آپ نے کہا کہ اے خدیجہ، یہ نور نبوت ہے۔ جب نور نبوت کہا تو سب سے پہلے وہ نور نبوت تو کہا کہ میں جانتی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو یہ مقام عنایت کرنے والا ہے۔ اس کے بعد جناب زہرا جناب خدیجہ نے جو ساتھ سرور کائنات کا دیا، ساری امت مخالف ہو گئی۔ جناب زہرا کی ولادت کے وقت کوئی آپ کی مدد کے لیے نہیں آیا، سرور کائنات پر مسلسل ظلم ہونے لگے، ملکۃ العرب تھیں مگر پل بھر کے لیے بھی رسول خدا کو تنہا نہیں چھوڑا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی وفات کے باوجود بھی رسول خدا جناب خدیجہ کو خیر سے یاد کرتے تھے اور کہتے تھے کہ میں خدیجہ کی عزت اس لیے کرتا ہوں کہ یہ وہ اس وقت مجھ پر ایمان لے کر آئی جب کوئی مجھ پر ایمان لانے والا نہیں تھا۔ دو گوشوں کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، صرف میں اس کو یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ پہلے تو سرور کائنات کی پیشانی سے جو نور ساطع ہو رہا تھا اس کو پہچان لیا، پہچان کہا کہ میں یہ جانتی تھی، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس کے بعد کیسی شان و شوکت کی زندگی تھی شہزادی کی، اس کے بعد یہ تمام دولت کہاں لٹا دی، سب راہ اسلام میں سب لا کر رسول خدا کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد کیسی زندگی گزاری؟ تو اب یہاں کیا کیا انہوں نے؟ شوہر کو شخصیت دی، اہمیت دی، کہا کہ آپ کا یہ مقام ہے، آپ کا یہ مرتبہ ہے، آپ اسے اہم سمجھتے ہیں، میں بھی اسے اہم سمجھتی ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کے شانہ بشانہ ہوں۔ اور اس حد تک اطاعت، جبکہ رسول خدا کی طرف سے کوئی تقاضا نہیں تھا، اس کے باوجود آپ اتنی عزت سرور کائنات کو دیتی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ مرتے دم تک رسول خدا آپ کو خیر سے یاد کرتے رہے، یہاں تک کہ اگر کوئی شہر مدینہ میں ان کی سہیلی رہا کرتی تھی تو جب بھی گوشت ذبح ہوتا تھا تو آپ جناب خدیجہ کی سہیلیوں تک کو پہچاتے تھے، چونکہ یہ خدیجہ کی چاہنے والی ہے۔ یہاں پہ اور ایک گوشہ ہے اللہ کہ دیکھا کہ سرور کائنات کے چہرے پہ تردد کے آثار ہیں، تو کہا کہ کیا بات ہے؟ تو کہنے لگے کہ تھوڑے لوگ مقروض ہو گئے ہیں ان کے قرضے کے لیے، تب کیا اہتمام کیا؟ خود آگے بڑھے، اتنے مقروض ہو گئے تھے، ان سے کہا کہ تم کتنا قرضہ کا باقی میرا، تو ان کے عوض ایک دوسرے کا قرضہ معاف کروایا۔ جی ہاں، یہ کس کے طفل سے؟ کس کے طفل سے؟ یہ شیب ابی طالب کی 3 سالہ سختیوں کی زندگی میں سارے خرچے کس نے برداشت کیے؟ جناب خدیجہ نے۔ اب دیکھیے اس سے بڑی بات کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ جن لوگوں نے بعد رسول جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو اتنا تنگ کیا اور ستایا اور دلی تکلیف دی کہ جس کے بعد بی بی کو یہ کہنا پڑا کہ صبت علیہ مصائب لو اللہ۔ اب اس وقت کچھ لوگ جناب زہرا کی عیادت یا حضرت علی سے ملاقات کے لیے گھر پر آئے۔ اب یہاں پر دشمن ہیں، رسول خدا کے راستے سے ہٹ گئے ہیں، جناب زہرا کو تکلیف پہنچائی ہے۔ اب یہاں پر حضرت علی کس طریقے سے ان کو اپنے گھر مہمان کر سکتے ہیں؟ جناب حضرت علی کو بھی جناب زہرا کے قلب مبارک کا خیال ہے، ان کے قلب نازنین کا خیال ہے کہ میں زہرا کے سامنے ان افراد کو کیسے لے کے جاؤں، گھر میں انہیں کس طریقے سے دعوت دوں۔ تو آپ آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اے فاطمہ، کچھ لوگ مہمان ہوئے ہیں، فلاں فلاں شخص ہے۔ تو اس وقت جناب زہرا کا کیا رویہ ہونا چاہیے تھا؟ آپ چاہتی تو کہہ سکتی تھیں کہ جس نے مجھے اتنی تکلیفیں دی ہے میں انہیں اپنے گھر کی 4 دیواری میں قدم رکھنے نہیں دوں گی، لیکن جناب فاطمہ زہرا نے کہا کہ یا علی البیت بیتک، یہ گھر آپ کا گھر ہے، والحرۃ زوجتک،
اور میں آپ کی زوجہ ہوں، ففعل ما تشاء، آپ جو دل میں آیا انجام دیجیے، یہ آپ کا گھر ہے، یہ اطاعت ہے کہ شوہر کسی کو مہمان کرنا چاہ رہا ہے۔ اب یہاں پر یہ بات ہے کہ اگر خاندان کے کسی فرد کو آپ پسند نہیں کرتی ہیں تو کہتی ہیں کہ اگر فلاں شخص گھر میں قدم رکھے گا تو میں گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ اس حد تک یعنی ہم ایک دوسرے کو تحمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن جناب زینب زہرا سلام اللہ علیہ نے کس کس کو تحمل کیا، کیسے کیسے حالات کو برداشت کیا، اور ہر حال میں شوہر کی اطاعت کو، اگر وہ حق بے جانب ہے تو اس کا برابر ساتھ دیا۔ اور ایک طرف کا اشارہ کیا کہ معذرت کے ساتھ جی چکی بھی کرتی تھی، جی تنور روشن تھا، یہ کن کے لیے تھا؟ مولا کائنات یا شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم، یا امام حسن یا امام حسین کے لیے؟ جی ہاں جتنے بھوکے تھے مدینے کے، ان تک روٹیاں کس کی پہنچتی تھیں؟ جی یقیناً۔ تو یہ یاد رہنا چاہیے تمام امت مسلمہ کو، یہ یاد رہنا چاہیے، جی ہاں یہ جس گھرانے کی روٹیاں کھائی اسی خاندان کو 3 دن کا بھوکا پیاسا رکھا گیا۔ جی تو یہ احساس ہو، آپ کہتے ہیں کہ جس کا کھاتے ہو تو اس کی نمک حلالی کرو، اس کی نمک حلالی کرو۔ ان کا جناب خدیجہ سے کی نمک جی حلالی نہیں جی کی، نہیں۔ ان کی بیٹی سے نمک حلالی کی نہیں کی، سرور کائنات سے کی نہیں کی، تو جی ہاں۔ کس قوم و ملت کے ہیں آپ؟ جی جی یہ غور کرنا چاہیے جی کہ ہاں۔ ہم ہمیشہ یہ غور کریں ناظرین کہ ہمیشہ ہم کو سیرت کس کی اپنانی چاہیے۔ جی ہاں۔ جیسے قبلہ نے عرض کیا کہ مولا کائنات سے کہنے لگی شہزادی کہ آپ کی مرضی، آپ کا گھر ہے۔ یہاں پہ درس یہ تھا کہ امام کس کے ہیں، وسیع کس کے ہیں؟ سرور کائنات کے۔ یہ جو پہلو شکستہ ہوا، گھر پر حملہ ہوا، یہ شہزادی کو کیا گیا، مگر آنے والا کون ہے؟ یہ مہمان نواز ہے، سمجھ کے آ رہا ہے، ان کے گھر پر آ کے درس لے رہا ہے، تو درس تو دینا تھا۔ جب ذاتی معاملہ آئے گا، جب وصیتیں ہیں تو وصیتیں الگ ہیں، جی ہاں جی، وہ اپنی جگہ ہے، کیونکہ وصیت کا حق آپ کو ہے۔ آیا ہے وہ مہمانداری اپنی جگہ ہے۔ چوتھے امام کے پاس بھی آیا قاتل، جی ہاں، بعد کربلا، حق کا مانگنا واجب ہے۔ آپ اپنے حق کو طلب کر رہی تھی، ان کا وہ پورا حق تھا، اس کو آپ نے برابر طلب کیا، ناراض تھی برابر ناراضگی کا اظہار کیا، حق ہے۔ عیادت کرنے کے لیے آئے یا ملنے کے لیے آئے تو آپ نے جیسے اپنے وہاں پر شوہر کی اطاعت بھی کی، شوہر کی اطاعت بھی کی۔ تو یہ جناب زہرا کی سیرت سے ہم کو ایک درس ملتا ہے۔ بات کہیں بڑھ نہ جائے، فقط ایک نقطہ اور اشارہ کروں کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ یہ فرماتی ہیں کہ آپ کی زندگی کا ایک اصول یہ تھا کہ حجاب کو ہر پل اپنی زندگی میں اہمیت دے، اس لیے کہ آج جتنی بھی زیادتیاں خواتین کے اوپر ہوتی ہیں اس کا ایک سبب خود عورت کی اپنی بے عفتی اور حجاب کا لحاظ نہ کرنا ہے، سب سے بڑا، جی سب سے بڑا، کہ آپ خود اپنے آپ کو اس طریقے سے سماج میں پیش کر رہی ہیں کہ جس سے آپ کی شخصیت مجروح ہو رہی ہے، تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہیں۔ لیکن حضرت زہرا نے فرمایا کہ خیر للنساء ان لا یرینا الرجال، کہا کہ بہترین عورت وہ ہے کہ جسے کوئی مرد نہ دیکھے اور وہ کسی مرد کو نہ دیکھے، جتنا ہو سکے پردے کا لحاظ کرے۔ اس میں یہ جو پردے کا معاملہ ہے، ناظرین غور کریں کہ پردے سے فائدے کیا کیا ہیں۔ دیکھیں، آپ ایک جس طریقے کا چادر اوڑھتے ہوں یا برقع پہنتے ہوں تو اس میں آپ کو بہت سی فائدے مل جائیں گے۔ ایک، آپ کو میک اپ کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ دوسرے، آپ کو لباس اگر آپ کا خدا نہ خواستہ کسی کے پاس بوسیدہ ہے، پیوند والا ہے، یہ آپ کو دکھے گا نہیں۔ فائدے جس طریقے کے پردے کے رکھے گئے ہیں، اگر کوئی شخص ہے، میری اہلیہ، میری بہن ہو یا میری ماں ہو، ہم استطاعت نہیں رکھ سکتے، کسی محفل میں جا رہے ہوں تو ہم ایک پردہ کر لیں، برقع پہن لیں، تو کسی لوگوں کو پتہ یہ نہ چلے گا کہ ہم نے کس طریقے کا لباس پہنا ہے، کتنا قیمتی ہے۔ مگر ہمارے پاس کی سوسائٹی میں ہم ایسے موو ہو رہے ہیں کہ ہمیں تو بتانا ہے کہ ہم نے اتنا قیمتی لباس پہنا ہے، ہم نے اتنا قیمتی زیور پہنا ہے۔ یہ تمام چیزوں سے بے شک آراستہ ہونا چاہیے، مگر کیسے آراستہ ہوں جس سے آپ کو یہ فائدے، دنیاوی فائدے بھی ہیں، آپ کے شوہر کی عزت بھی رہ جائے گی اس سے۔ زینت محرم کے لیے، بالکل ہے، زینت محرم کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، ایک ہی کے لیے آپ اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، سجائیں، سنواریں، لیکن اپنی شخصیت کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے، اور وہ صرف پردے سے ممکن ہے۔ سوسائٹی میں نکلنے کے بعد صرف شخصیت کی تعریف ہوگی نا قبلہ۔ اگر میں نکل رہا ہوں تیار ہو کر، بن سنوار کر، تو
سوسائٹی کس کی عزت کرے گی؟ میری کرے گی جی ہاں، مجھے میں سوار کرنے کیا پہنا ہے اور یہ بھی ہے یعنی سماج میں خود دیکھا گیا کسی نوجوان بچے سے یہ پوچھا جائے وہ اپنی خوش گزرانی کے لیے اپنے ساتھ کسی نامحرم کو رکھنا تو پسند کرتا ہے، مگر جب زندگی گزارنے کی بات آتی ہے تو کہتا ہے کہ مجھے باعفت عورت چاہیے، پاک باز عورت چاہیے، پردے دار عورت چاہیے۔ تو کیوں؟ کہا کہ اس کے ساتھ زندگی گزارنا آسان ہے، مگر ایک بے عفت عورت کے ساتھ جو پردے کا لحاظ نہ کرتی ہو، جو اس کے ساتھ زندگی گزارنا مشکل ہے۔ تو آدمی خود یہ چاہتا ہے۔ آخری جملہ عزیزو آج کا پیغام ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا یہ فرماتی ہیں، چونکہ ہمارا عنوان طرز زندگی ہے، اس حدیث کا میں ترجمہ کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ساری احادیث میں نے سید کونین کے کلمات درربار سے لی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ان کنتا تعمل بما امرنا کا وتنتہی عما زجرنا کا عنہ فانت من شیعتنا والا فلا۔ کہا کہ اگر تم ہمارے شیعہ ہو تو جو کچھ ہم امر کر رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں، اس کے اوپر عمل کرو، اور جس سے ہم روک رہے ہیں اس سے رک جاؤ، تو تم ہمارے شیعہ ہو، ورنہ تم ہمارے شیعہ نہیں ہو، ہم ان کے ماننے والے ہیں۔ تو یہ ہم تو در حقیقت شفاعت سید کونین، کیونکہ روز محشر بی بی کی شفاعت ہم سب کی امید ہے، اور بی بی نے شفاعت کا وعدہ کیا ہے، تو بی بی ہماری شفاعت فرمائیں گے، مگر اس شفاعت کی شرط پیروی ہے، اطاعت ہے۔ تو جناب زہرا کی زندگی کو پرکھنا، سمجھنا، ان کی زندگی کے مختلف گوشے کو پیش کرنا، اور موجودہ دور سے اس کو ٹیلی کر کے یہ بتانا کہ آج بھی اگر ہم ایک پاکیزہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو 1400 سال کے بعد بھی جناب زہرا کی زندگی ہی بہترین آئیڈیل ہے۔ اگر یہ ہم لوگوں کے سامنے پیش کر پائیں تو انشاءاللہ ہمارا گھر، ہماری سوسائٹی، ہمارا سماج، بلکہ دوسری اقوام بھی ہم سے متاثر ہو کر سدھر جائیں گے۔ اسی کے ساتھ ہم ہوتے ہیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔ مولا علی علی، مولا علی علی، مولا علی 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 علی